اسلام آباد میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف، نگران وفاقی وزیر، چاروں وزراء اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ جی اویس۔ SIFC کا آج چھٹا اجلاس ہوا ہے اور سب سے منفرد بات یہ تھی کہ 9 گھنٹوں پر محیط جو ہے یہ اجلاس چلا ہے اور اس اجلاس میں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور SIFC کے تحت جو ملک میں آنے والی جو سرمایہ کاری ہے اور اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں اس پر تفصیلی طور پر جو ہے بات چیت ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے۔ آج کے اجلاس کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے نجکاری معاشی جو بحران کا سبب بن رہی ہے، نقصان کا سبب بن رہی ہے، ان کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کرنے کا جو ہے اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دینی ہے، اور جو سرمایہ کاری کے لیے جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ آرمی چیف نے بھی اجلاس میں یہ بات بتائی ہے کہ پاک فوج ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور اس کی ترقی کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی اور اس کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ SIFC میں جو فیصلے لیے گئے ہیں پرائیویٹائزیشن کے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ بہت شکریہ اویس صاحب کا۔ GCC ممالک سے پاکستان کا آزادانہ تجارت کا معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ بہت جلد مختلف ممالک سے سرمایہ کاری آنا شروع ہو جائے گی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے قانون میں بہتری لائی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر منتقل ہو رہا تھا۔ حکومتی اقدامات سے اب ڈالر کی غیر قانونی منتقلی رک گئی ہے۔ رواں سال برآمدات 32 ارب ڈالر ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ گلف کنٹریز کے جو ہے 6 کے 6 ممالک کے وہاں پہ جو ہے ممبران وہاں موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس FTA کو جو ہے ایگریمنٹ کر کے جو ہے ایک نئی سند انہوں نے بھی اس کو بہت سیلیبریٹ کیا۔ تو اس میں سعودی عربیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ قانونی جو ہے اس کا صحیح قانون بنا دیا۔ وہ ہمارے اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ افغان کے ٹرانزٹ کو وہ فائنانس کر رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے اسٹیٹ بینک نے، انٹر بینک نے کوئی انٹرونشن نہیں کسی قسم کی، اور اس کے باوجود کرنسی جو 330 روپے میں ڈالر ملتا نہیں تھا آج 1 مہینے بعد 280 روپے کا بھی اس کا گاہک نہیں ہے۔ 1 ٹریلین روپی کی ٹیکس ایویژن جو ہے جو ہو رہی تھی افغان ٹرانزٹ کے تھرو اینولی وہ بچے گی کہ صنعت کو جو ہے وہ انرجی سردیوں میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو پرائرٹی کے طور پہ ملے گی۔ وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے SIFC کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو دے دیا۔ کہتے ہیں 37 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مختلف حکومتوں اور وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا لیکن اتنا فوکس پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ 9 گھنٹوں کے دوران اپیکس کمیٹی میں 2 ایگزیکٹو کمیٹیوں کے اجلاس بھی کروا دیے۔ اس سے آرمی چیف کی ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 37 سال ہو گئے مجھے بھی کاروبار کرتے ہیں اور میں پچھلے 15 سال سے مختلف کے ساتھ جو ہے ریپرزنٹیشن بھی کر رہا ہوں۔ 3 وزیر اعظم جو ہے کے ساتھ میں ہر سٹیج پہ، ہر فورم پہ ان کو انڈسٹری کے ایشو بھی سمجھاتا ہے۔ یہ ہمارا 7واں ہفتہ کیئر ٹیکر کا شروع ہو گیا اور 7ویں ہفتے میں یہ دوسرا اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جو 9 گھنٹے، پہلا نہیں تھا، 9 گھنٹے کا یہ کیئر ٹیکر تھا اور اس کے بیچ میں 9 گھنٹے کے 2 ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی اجلاس 15 دن۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف پوری ملٹری ہر 15 دن کے بعد اگر خود بیٹھ کے ہر چیز کے مسائل کو نہ صرف سمجھ رہی ہے بلکہ جو انہوں نے ایکشن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایکشن یہ ہے، تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اور فالو اپ پوری کی پوری پرائم منسٹر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، تمام ملٹری کی جو ہے سب ساتھ کھڑے ہو کے نیت سے لگے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے جائے۔ صرف ایک ہی اسپیک ہے، اتنے وسائل ہیں، مس مینجمنٹ بھی ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بیسٹ مینجمنٹ کی طرف واپس لے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راولپنڈی میں کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے قیام اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی کے تاجروں کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی چیمبر کے تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی عوامی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صنعت کاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو محسن پنجاب قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راولپنڈی میں کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے قیام اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی چیمبر کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تاجروں سے خطاب میں راولپنڈی میں ون ونڈو آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا۔ چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں تو آپ کو رزلٹ مل رہا ہے ون ونڈو آپریشن، اور آپ کی جو سجیشنز آ رہی ہیں آلریڈی تنویر صاحب اور سی ایس اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں۔ چائنا میں بھی انہوں نے وزٹس کیے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو 6 مین چیمبرز ہیں ان کی سجیشن سے ہم ایک ون ونڈو آپریشن نہ صرف اناؤنس کریں بلکہ اس کو بنا کے شروع بھی کرا دیں۔ راولپنڈی چیمبر کے تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی عوامی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صنعت کاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو محسن پنجاب قرار دیا۔ RCCI کے گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا کہ محسن نقوی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آنریبل چیف منسٹر پنجاب جناب محسن نقوی صاحب، کیا خیال ہے انہیں محسن پنجاب نہ کہا جائے؟ جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے چیف منسٹر صاحب، میں نے یہ کہا کہ ایک بندہ چیف منسٹر آیا ہے، اس نے زبردست ٹیم سلیکٹ کی ہے، کیا زبردست منسٹر، اینڈ اس نے پنجاب میں کام کرنے کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا عوامی مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے وہ محسن نقوی کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں۔ مقررین نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سروس ڈیلیوری کا جو معیار قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے صوبے میں ریکارڈ کام کیے ہیں۔ استاد کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کا عالمی دن آج ہے۔ اساتذہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں، شخصیت کو سنوارتے ہیں۔ روحانی باپ کا درجہ استاد کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹیچر ڈے منانے کا مقصد ٹیچر جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پوری سوسائٹی میں رسپیکٹ ہے، وہ رسپیکٹ اس کے اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنی کوالٹیز کی وجہ سے ہے۔ اساتذہ کی تکریم کا تقاضا ہے کہ ریاست تعلیمی منصوبوں میں ان سے مشاورت یقینی بنائے اور انہیں معاشرے میں حقیقی مقام دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔